کلموں کی پسندیدگی کی وجہ سے پڑھنے والا اللہ کا بندہ بھی رب کی بارگاہ میں پسند ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا، عزیز بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان کلموں کو منتخب کیا ہے جو کلمے رب کی بارگاہ میں پسند ہیں، محبوب ہیں، عزیز ہیں، احسن و اجمل ہیں۔ جب کلمہ محبوب ہے تو کلمہ کا پڑھنے والا بھی رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تو دل چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی بات، اچھا آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کی بات کرنے کا؟ بولیے بلند آواز سے۔ ابھی بہت کم لوگ بول رہے ہیں، ہم تو سوچیں گے جو وہی بول رہے ہیں جو سنی کا ناٹن ہے۔ اگر سب لوگ سنی بیٹھے ہیں تو سب لوگ بولیے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی مصطفیٰ کی بات کریں، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار وہ بد نصیب ہے جس کا دل نہ چاہے مصطفیٰ کی بات کرنے کا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بات تو خدا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو، اصل بات قرآن پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے نا۔ اللہ نے قرآن شریف پر فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا بولیے قرآن نبی کی ولادت کے پہلے نازل ہوا کہ نبی کی ولادت کے بعد نازل ہوا؟ نبی کی پیدائش کے بعد 40 سال نبی کی زندگی گزر گئی، تب اللہ نے حکم دیا ہے پیارے مصطفیٰ اب اپنی نبوت کا اعلان کرو، بتاؤ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو کتنے پاگل یہ کہنے لگے کہ نبی کو نبوت ہی 40 سال کے بعد ملی۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سڑک چھاپ مولوی نہیں ہوں، پڑھ لکھ کے مولوی بنا ہوں۔ ایک حدیث کوئی دکھا دے کہ میرے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، پوری زندگی غلامی میں لکھ دوں گا، پوری زندگی اس کے گھر کی نوکری کروں گا۔ ایک حدیث دکھا دے۔ وہ 40 دن چلا کر لیتے ہیں تو جب تک زندہ رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں، یہی چلے کا فیض ملتا ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ تب خالی چلائیں گے۔ میرے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے پیارے مصطفیٰ اب تمہارے بچپنے کو قوم نے دیکھ لیا، تمہاری جوانی کو بھی قوم نے دیکھ لیا، تمہاری شرافت کو بھی دیکھ لیا، صداقت کو بھی دیکھ لیا، عدالت کو بھی دیکھ لیا، انسانیت کو بھی دیکھ لیا، کرامت کو بھی دیکھ لیا، تقدس کو بھی دیکھ لیا، پاک دامنی کو بھی دیکھ لیا، تمہاری بزرگی کو بھی دیکھ لیا۔ اے پیارے مصطفیٰ فارون کی چوکی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو یا اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ نبی نے اعلان کیا 40 سال کے بعد، اعلان الگ ہے اور ملنا الگ ہے، منصب کب ملا؟ ایک حافظ جی 8 سال کے بعد حافظ ہو جائے، ابھی سوشل میڈیا پہ آیا 8 سال کا بچہ حافظ ہوا، نوجوان بتانے لگا، دکھایا مجھ کو لا کے 8 سال کا لڑکا حافظ ہو گیا۔ لیکن 8 سال کا لڑکا حافظ ہو گیا، قرآن سنا سکتا ہے، 8 سال کی عمر میں امامت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیے کہ 8 سال کا لڑکا ہے، ہم تراویح اسی سے پڑھوائیں گے اس سال۔ تراویح پڑھانا امامت کے ساتھ میں تراویح ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا، اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔
تو اب وہ 20 سال کی عمر میں امامت کرے تو آپ کہیے کہ اب یہ حافظ بنا ہے۔ 20 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں پہلی بار وہ تراویح سنائے تو آپ کہیے گا کہ جلدی 2-4 مہینہ ہوا ہے یہ حافظ بنا۔ یہ آپ کی بھول نہ ہے، وہ تو 8 سال کی عمر میں حافظ بن گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، شریعت کی کچھ پابندیاں ہیں، عمر کی قید ہے کہ جب بالغ ہو جائے گا تبھی وہ مصلی امامت کے لائق ہوگا، اس لیے کہ امامت کے لیے ہوش مندی عقل مندی کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ خالی قرآن یاد کر لینے سے امام نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے شرائط میں ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا تو آپ سب لوگوں کا دل چاہتا ہے نا کہ مصطفیٰ کی بات ہو، تو سارے لوگ بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ۔ یہ کہ یہ اعلان کر دو دنیا انسانیت میں کہ کسی کی جائے بھی جائے ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے بس نعرہ تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ہمیں کافی ہے بس نعرہ تمہارا۔ اور خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن وہ محشر ہے۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن وہ محشر ہے، وہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک وہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ تو دل چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی بات۔ کس مصطفیٰ کی بات؟ کہ سننے کے بعد ایسا لگے ہے خدا کی بات، سننے کے بعد ایسا لگے ہے خدا کی بات، اور مل جائے جس کے ذکر سے دل کو قرار و چین، مل جائے جس کے ذکر سے دل کو قرار و چین، تو ذکر زمانہ چھوڑو کرو مصطفیٰ کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر زمانہ چھوڑو کرو مصطفیٰ کی بات۔ چہرہ چھپا لیا ہے قمر نے حجاب میں، چہرہ چھپا لیا ہے، بڑا حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، حجاب کے معنی پردہ کے ہوتے، چہرہ چھپا لیا ہے قمر نے حجاب میں، جب سے سنا ہے اس نے رخ والضحیٰ کی بات، جب سے سنا ہے اس نے رخ والضحیٰ کی بات، اور تلوہ میں ان کے جلوہ ہے کل کائنات کا۔ یہ مصطفیٰ کا تلوہ ہے، نبی کا تلوہ ہے، پیغمبر کا تلوہ ہے جو جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تلوہ پیر کے نچلے حصے کو بولتے ہیں، وہ تلوہ ہے۔ تو تلوہ میں ان کے جلوہ ہے کل کائنات کا۔ اب آپ کو اس طرح سمجھا دوں، نبی معراج میں جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر نبی پہنچے تو نبی کا تلوہ اوپر، پہلا آسمان نیچے، بولے ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تخت پر بیٹھے ہیں تو ہمارا تلوہ اوپر ہے اور تخت ہمارے تلوہ کے نیچے ہے کہ نہیں؟ مثال میں نے دیا، نبی معراج میں جا رہے ہیں، نبی پہلے آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر، پہلا آسمان نیچے، نبی دوسرے آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر، دوسرا آسمان نیچے، نبی تیسرے آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر، تیسرا آسمان نیچے، نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر، چوتھا آسمان نیچے، نبی پانچویں آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر، پانچواں آسمان نیچے، نبی چھٹے آسمان پہ پہنچے، نبی کا تلوہ اوپر،
چھٹا آسمان نیچے، نبی 7ویں آسمان پہ پہنچے، نبی کا طلبہ اوپر، 7واں آسمان نیچے، نبی عرش اعظم پر پہنچے، نبی کا طلبہ اوپر، عرش اعظم نیچے۔ یہ نبی کا طلبہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ طلبہ میں ان کے جلوہ ہے، کل کائنات کا تو خیری پایا ہو کیسے رخ مصطفیٰ کی بات۔ جب نبی کا طلبہ ایسا ہے تو نبی کا جلوہ کیسا ہوگا؟ نبی کے طلبے کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے جلوے کا کیا عالم ہے؟ میں نے خطبے کے بعد جنایات بینات کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اب آئیے ان آیات بینات کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ دیکھیے پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ قل بڑے کاف سے ہے، اس کے مخاطب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چاہے سورت اخلاص کے پہلے قل، سورت معوذتین کے پہلے قل، سورہ کافرون کے پہلے قل، یا کچھ آیات بینات ہیں اس کے پہلے قل، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ، اس میں قل، اس کے مخاطب نبی ہیں۔ جہاں قل آیا سمجھ لو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجیے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی پروردگار، بات تیری ہے اور تو اپنے محبوب کی زبان سے کہلا رہا ہے۔ اپنے آقا کی عظمت، مقبولیت، محبوبیت کا اندازہ لگاؤ۔ بولو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اگر جو قادر نہ مانے ہر چیز پہ خدا کو، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ ٹوپی لگائے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا، داڑھی ہم سے بڑی رکھے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا، جبہ ہم سے لمبا پہنے گا لیکن مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمان داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے، ایک شعار ہے۔